بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جشن غازی عباس علمدار علیہ السلام کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان عمران نقوی۔ تمنائے علی وفائے دعائے زہرا آغوش حسین میں برائی میں نے کہا نام کیا ہے؟ حسین نے مسکرا کر کہا بابا اس کے بازو بھرے ہوئے ہیں، اس کی آنکھیں بڑی ہیں، اس کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، یہ تو بپھرا ہوا شیر دکھا معلوم ہوتا ہے، اس کا نام عباس رکھ دے۔ عباس وہ نام ہے جس عباس کے نام میں زیر نہیں ہے۔ وفا اگر خوشبو تلاش کرنے تو اسے عباس کی تلاش ہے، اور جہاں جا کر وفا اپنے کمال کو پہنچے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شریک ہوں گے اس جشن میں، جو ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں، وہ اس میں شامل ہوں گے جناب مبلغ رضا اسلم ہاشم صاحب، اور السلام علیکم، اور ان کے ساتھ جناب کاشف رضا جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے علاوہ جناب شادمان رضا صاحب پاکستان سے اس پروگرام میں شامل ہوں گے، جناب زیغم عباس صاحب وہاں اس پروگرام میں ہیں، اور جناب سبحان علی حزبانی بھائی اس پروگرام میں شامل ہیں، اس جشن میں شامل ہیں، اور جناب حماد زیدی صاحب بھی جو شاعر اہل بیت ہیں وہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ اور یہ جشن جو ہے غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے سب سے پہلے میں جناب مبلغ رضا اسلم ہاشم صاحب سے جو ہے وہ گزارش کروں گا، ان سے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے مولا غازی عباس علیہ السلام کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا کہ حیات طیبہ پہ آپ روشنی ڈالیں مولا غازی عباس علیہ السلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے حاضرین محفل، بالخصوص سفیران اعزا عارف پوپلزئی اور ان کے ساتھیوں کو، اور تمام شرکائے محفل کو جشن غازی عباس علیہ السلام کا بہت بہت مبارک ہو۔ میں ذاتی حیثیت میں بھی سفیر اعزا جناب عارف پوپلزئی اور ان کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے سعادت بخشی کہ وہ اس محفل میں ہمارے درمیان ہیں، حالانکہ ان کو ایک اور پروگرام میں بھی جانا ہے، لیکن میری خواہش اور تمنا پر انہی نے یہ مجھے بہت بڑا آنر دیا کہ یہ رکے ہیں۔ مولا ان کو اس کی جزا دیں گے، مولا غازی عباس ان کو اس کی جزا دیں گے۔ آن دا ریکارڈ جو بات ہوتی ہے وہ اصل بات ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے ادھر ادھر جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں، لیکن میں نے آن دا ریکارڈ آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، اور آپ اس کو یقیناً قبول کریں گے۔ تمام ناظرین کو جہاں جہاں جس کے پاس بھی وفا نام کی کوئی چیز ہے اسے خدائے وفا کی جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ اور آپ نے عمران نقوی صاحب نے اور ہدایت ٹی وی نے جو اتنا شاندار پروگرام ارینج کیا ہے، اس پہ ہدایت ٹی وی اور عمران نقوی بھی بہت دعاؤں کے حقدار ہیں، ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ سوال حضرت عباس علیہ السلام کی سوانح حیات یا سیرت طیبہ، یہ اس قدر عمیق سوال ہے کہ اس کا جواب تو صرف معصومین دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام 14 معصومین میں تو نہیں مگر معصوم ہیں، تو معصوم کی سیرت طیبہ یا سوانح حیات بیان کرنے کے لیے بہت دلگردہ چاہیے اور بہت ہی تحقیق اور نالج چاہیے۔ بہرحال جتنے ہمارے معزز محترم علماء کرام نے ہم جو کتابوں میں لکھا یا جو ہم تک تقریر سے پہنچایا، اسی سے اخذ کر کے میں کچھ باتیں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ابتداً جو اپنے ابتدائیے میں کہا، جو حلیہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت عباس کا بتایا، ماشاءاللہ وہ بہت خوب۔ سب سے بڑی بات حضرت عباس علیہ السلام کی یہ تھی، اور یہ پوری انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام میں جو خاص بات یہ تھی کہ وہ اطاعت گزار تھے۔ انہیں نے بتایا اطاعت کہتے کسے ہیں، یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس۔ اطاعت کہتے کسے ہیں؟ ساری کی ساری طاقت رکھتے ہوئے حکم امام میں اپنی طاقت کو اپنے پاس رکھا۔ یہ ہے درس حضرت عباس کا پوری انسانیت کو، کہ اگر تمہیں اطاعت کرنی ہے، اور آج ہم اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم معصومین کی اطاعت کر رہے ہیں،
تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معصومین کے احکامات کیا ہیں، ان کو ہمیں اپنانا ہے اور اپنی ساری میں اور انا کو مار دینا ہے۔ یہ ایک حضرت عباس علیہ السلام کی سوانح حیات میں سے یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ تھا جو میں نے بیان کیا، اور انشاءاللہ پروگرام کے دوران اور بھی باتیں ہوتی رہیں گی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بالکل اس میں وہ جو غازی عباس علیہ السلام کے حوالے سے جو اسلم ہاشم بھائی آپ نے کہا وہ بالکل صحیح، اور علماء کے حوالے سے بھی ہم تک یہی تمام میسیجز پہنچیں، اور یہ جشن جو منایا جا رہا ہے مولانا غازی عباس علیہ السلام کے نام نامی سے منسوب ہے، اور انہی کے حوالے سے یہ پیش کیا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں اس پروگرام کو لوگ دیکھ رہے ہیں، میری طرف سے ہدایت ٹی وی کی جانب سے میں جو ہے بہت بہت مبارکباد میں دینا چاہوں گا، اور میں اس میں سب سے پہلے شامل کرنا چاہوں گا شاعر اہل بیت، مشہور و معروف اور بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خاں اور شاعر اہل بیت، اور نوجوان نسل کے میں یہ کہوں کہ نمائندہ شاعر بھی ہیں اس وقت جناب کاشف رضا جعفری صاحب۔ کاشف رضا جعفری صاحب، میں چاہوں گا پہلا کلام جو ہے آپ اس میں آپ شروع کریں تاکہ جو ہے اس محفل کا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔ بر محمد والے محمد، بلندتر صلوات۔ سب سے پہلے تو تمام حاضرین محفل اور ناظرین کو میری طرف سے ظہور مولا عباس علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو، اور میں شکر گزار ہوں عمران بھائی آپ کا، ہدایت ٹی وی کا، کہ انہوں نے مجھے اس پر رونق تقریب کا حصہ بننے کا موقع دیا۔ مولا کی شان میں چند اشعار پیش کروں گا۔ سکون حسین کا زینب کا صاحباں عباس، سکون حسین کا زینب کا صاحباں عباس، علی کی عظمت و غیرت کا ہے نشان عباس، علی کی عظمت و غیرت کا ہے نشان عباس، در علی پہ وفائیں طواف کرنے لگیں، در علی پہ وفائیں طواف کرنے لگیں، تیری وفا سے ہی روشن ہے یہ جہاں عباس، تیری یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، اسلم بھائی بھائی یہ شعر دیکھیے گا۔ خدا ہی جانے کے پنجے میں کتنی قوت تھی، خدا ہی جانے کے پنجے میں کتنی قوت تھی، پکڑ کے چلتے تھے حیدر کی انگلیاں عباس، خدا ہی جانے کے پنجے میں کتنی قوت تھی، پکڑ کے چلتے تھے حیدر کی انگلیاں عباس، اور نہ مجھ سے پوچھئے عباس کا پتہ کیا ہے، نہ مجھ سے پوچھئے عباس کا پتہ کیا ہے،
جہاں حسین ملیں گے وہاں وہاں نہ مجھ سے پوچھئے عباس کا پتہ کیا ہے، جہاں حسین ملیں گے وہاں وہاں عباس۔ اور ایک نئے رخ سے بات پیش کر رہا ہوں، جو بے وفا ہے نہ جائیں وہ کربلا کی طرح، جو بے وفا ہے نہ جائیں وہ کربلا کی طرف، ہے زائرین شہیدی کے میزبان عباس، ہے زائرین شہیدی کے میزبان عباس، جو بے وفا ہے نہ جائیں وہ کربلا کی طرف، ہے زائرین شہیدی کے میزبان عباس۔ مقطع پیش کرنا ہے، در عباس کی جو نوکری ملی کاشف، در عباس کی جو نوکری ملی کاشف، ہوں تیرے در کی فقیری میں شادماں عباس، ہوں تیرے در کی فقیری میں شادماں عباس، سکون حسین کا زینب کا سائباں عباس۔ اور یہ جو جشن کا ایک ماحول جو سما ہے ماشاءاللہ، اس کی کیا خوبصورت جو ہے ابتدا ہوئی، اور میں اس میں چاہوں گا جناب اسلم ہاشم صاحب آپ سے ایک دفعہ پھر کہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ علمداری کے بارے میں، اور وفا جو ہے وہ نام جو مخصوص ہیں مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے۔ بالکل انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کاشف جعفری صاحب نے جو کلام پڑھا اس میں ابھی ایک شعر تھا کہ جو بے وفا ہیں وہ نہ جائیں، کیا کہنے بہت عمدہ ہے، اور یہ تنبیہ کیا آپ نے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتے، کیا کہنے سبحان اللہ، وہ اس طرف بڑھ ہی نہیں سکتے، کیا کہنے، کیا بے وفا ہے، کیونکہ وفا ایک حسن ہے اور بے وفائی جو ہے عیب ہے، کیا کہنے، جس میں عیب ہو وہی رجس ہے، ہاں رجس کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ باقی یہ کہ علمدار اور علمدار کے علاوہ وفا، تو مولا کائنات امام العالمین مولا حضرت علی علیہ السلام نے روایتوں میں یہ ہے کہ کبھی کوئی چیز طلب نہیں کی، اور جو طلب کی تو غازی عباس کی صورت میں، تو ظاہر ہے جب ایک عام انسان کا یہ کہ جیسے میں ہوں، میں چاہوں گا میرا بیٹا، آپ چاہیں گے آپ کا بیٹا آپ جیسا نہیں تو آپ سے بہتر ہو، یہ خواہش ہوتی ہے، تو ظاہر ہے حضرت علی علیہ السلام خود علمدار، اور ان سے اچھی اور ان سے زیادہ وفا کسی کے پاس نہیں تھی، تو وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ایک ایسا بیٹا ہو جس کو میں اپنی علمداری سونپ کے جاؤں، تو وہ حق اسی طرح نبھائے جیسے میں نے رسول اللہ کی نیابت میں کیا، اور میں ایسا ہی وفادار ہو
جیسے میں رہا رسول اللہ کا وفادار تو میرے بیٹے حسین کے لیے ایسے ہی وفادار ہو۔ بہرحال اس میں کچھ پہلو ہیں جو ظاہر مصائب کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ ان کے فضائل ہی مصائب ہیں، ان کے مصائب ہی فضائل ہیں۔ وفا کا تعلق بیویوں سے بھی ہے، تو جو وفا حضرت عباس کو ان کی والدہ ماجدہ جناب ام البنین نے تعلیم کی وہ یہی تھی، محمد و آل محمد صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے ان ہستیوں پر آنچ نہ ہے۔ اور ظاہر ہے میں اس موضوع کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، تو وفا کا پیکر حضرت عباس اور بلکہ خدائے وفا کہا جاتا ہے، مطلب یعنی اگر کوئی وفا کسی کے پاس آ رہی ہے تو وہ حضرت عباس سے آ رہی ہے، اور جب ہی آئے گی جب وہ انسان حضرت عباس سے منسلک ہوگا، ایک تمسک رکھا ہوگا، کوئی تعلق رکھے گا، تو انشاءاللہ اس میں وفا آئے گی۔ اور ظاہر ہے کہ وفا کے بھی مدارج ہیں، اور جو علمداری ہے وہ علمداری کائنات میں منفرد علمداری ہے۔ کیا کہیں حضرت عباس کی علمداری جو ہے وہ بالکل منفرد ہے۔ جب مولا علی کے علم بردار تھے، جب جعفر طیار علم بردار تھے، جب حضرت حمزہ علم بردار تھے، تو انہی نے جنگیں کی اپنی تلوار کے وار سے، اور اس سے پھر علمداری کے اپنے جوہر دکھائے۔ غازی عباس کی علمداری کا یہ عالم ہے کہ دو مصروں میں میں اپنی بات کہوں گا، یہ میری ہی کوشش ہے۔ کاشف میں آپ دیکھیے گا زہری صاحب کہ اسلام کا پرچم کبھی جھک سکتا نہیں ہے، اسلام کا پرچم کبھی جھک سکتا نہیں ہے، عباس کٹے ہاتھوں سے تھامے ہیں علم کو، عباس کٹے ہاتھوں سے تھامے، یعنی غازی عباس کے کٹے ہاتھوں کی علمداری آپ دیکھیں کہ آج بھی اسلام سلامت ہے، وہ جھک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور اس جو محفل جو منعقد کی جا رہی ہے غازی عباس علیہ السلام کے حوالے سے، اس میں ظاہر رونق جو ہے جناب عارف پپوزئی کے ہونے سے کہ ان کے سفیر اعظم کے ممبران سے بھی ہے، اور ہم دعا گو ہیں پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ہمیشہ انہیں جو ہے وہ دور رکھے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں شامل ہونے کیا کہنے سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہے ہمارا جشن جو ہے جاری ہے، اور میں اس میں جناب سبحان علی حزبانی بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے اس میں کلام پیش کریں بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرتبہ درود بھیجیے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہیں عباس تیرے نام میں جو بوئے وفا ہے، یہ مادر حسنین کی حیدر کی دعا ہے۔ عباس تیرے نام میں جو بوئے وفا ہے، تجھ کو بنی ہاشم کا قمر جس نے کہا ہے، تجھ کو بنی ہاشم کا قمر جس نے کہا ہے، لارے وہ انوار رسالت میں پلا بہت عمدہ لگ رہا ہے استعمال ہوا۔ بوسے تیرے قدموں کے لیے پانی نے جب سے، بوسے تیرے قدموں کے لیے پانی نے جب سے، پانی میں اسی دن سے چھپا راز وفا ہے۔ بوسے تیرے قدموں کے لیے پانی نے جب سے،
بوسے تیرے قدموں کے لیے پانی نے جب سے، پانی میں اسی دن سے چھپا راز بقا ہے۔ آئینہ جرأت جو تیرے نقش قدم ہے، آئینہ جرأت جو تیرے نقش قدم ہے، یہ وصف شجاعت تجھے ورثے میں ملا ہے۔ پرچم میں تیرے مشق بندھی رہتی ہے ایسے، پرچم میں تیرے مشق بندھی رہتی ہے ایسے، تعویذ وفا جیسے کہ بازوں پہ بندھا ہے۔ مشکی زم خیبر کی طرح نہر اٹھا لی، مشکی زم خیبر کی طرح نہر اٹھا لی، یہ دیکھ کے جبریل کا پر کانپ رہا ہے۔ شبیر کی مجلس میں علم ہوتے ہیں تیرے، شبیر کی مجلس میں علم ہوتے ہیں تیرے، یہ حد اطاعت ہے یہی شرط وفا ہے۔ لکھنا ہو وفا مجھ کو تو لکھ دیتا ہوں ابا، لکھنا ہو وفا مجھ کو تو لکھ دیتا ہوں عباس، لکھنا ہو وفا مجھ کو تو لکھ دیتا ہوں عباس، تو خامہ کرتاس کی رگ رگ میں بسا ہے۔ ریحان ہے پہچان تیری شاعر شبیر، ریحان ہے پہچان تیری شاعر شبیر، دنیا میں یہ اعزاز بہت کم کو ملا ہے، دنیا میں یہ اعزاز بہت کم کو ملا ہے۔ عباس تیرے نام میں جو بوئے وفا ہے، یہ مادر حسنین کی حیدر کی دعا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور یہ محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب سبحان حزبانی بھائی کا کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا، اور ہم جا رہے ہیں مختصر بریک کی طرف، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔